السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج جو حکایت پڑھنے چاہ رہے ہیں وہ حکایت کا مطلب میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ جو ہے ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ جب کر رہا تھا تو وہ غلام کی حالت یہ تھی کہ وہ غلام اپنی زندگی میں کبھی بھی دریا نہیں دیکھا تھا، پانی نہیں دیکھا تھا، ندی نہیں دیکھا تھا، اور ساتھ میں وہ کبھی بھی کشتی کی جو محنت مشقت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ تو جب وہ کشتی جب دریا کو دیکھا، جب اتنا بڑا دریا کو، تو وہ رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کے بدن میں کپ کپی مطلب لرزاہٹ طاری ہو گئی۔ تو بادشاہ کی جو بھی خوشی تھی وہ سب کو اس نے مطلب مٹی میں ملا دیا۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کس طرح چپ کرایا جائے، اس کو یہ بہت زور زور سے چلا رہا تھا۔ تو ایک اسی کشتی میں ایک حکیم، ایک دانا بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اسے کیا ہے خاموش کرا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بہت ہی مہربانی ہوگی، جی ضرور آپ کرائیے۔ تو حکیم نے کہا کہ اس کو حکم دیا، حکیم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو دریا میں ڈال دے۔ جب اس کو دریا میں ڈالا، جب اس نے 3-4 غوطہ کھایا، تب پھر اس کو مطلب دریا سے نکالا گیا اور اس کو کشتی کے پچھلا حصہ میں کیا کر دیا، اسے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد پھر جب وہ باہر آیا تب وہ جا کے ایک کنارے میں بیٹھ گیا ایک دم خاموشی کے ساتھ۔ تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس حکیم سے پوچھا کہ مطلب آپ نے یہ کون سی تدبیر سوچی جس سے آپ نے اس کی خاموشی کو، اس کی رونے دھونے کو خاموش کرا دیا؟ تو حکیم نے جواب دیا کہ کیونکہ اس نے اب تک شروع سے وہ جو ہے مطلب نہ تو یہ ڈوبنے کا مشقت کو جھیلا ہے، نہ کشتی کی جو بھی تکلیف ہے اس کو ابھی تک نہیں جھیلا ہے۔ جب جو آدمی اس مطلب اور اس کی قدر بھی نہیں جانتا ہے، تو جو آدمی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، جسے مصیبت آ جاتی ہے، تو آدمی خود بخود اس کی پہچان، اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ تو اس کو جب مصیبت پڑی تو اب کیا ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اوکے، اب دیکھیے معنی، دیکھیے بادشاہ ایک بادشاہ بغلام اجمی، ایک اجمی غلام کے ساتھ در کشتی میں نشست بیٹھا۔ تو ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا۔ وہ غلام دیگر اور دوسرا غلام جو ہے، غلام بولے تو غلاموں کے ساتھ، ایک بادشاہ غلاموں کے ساتھ، غلام اجمی غلاموں کے ساتھ در کشتی نشست، کشتی میں بیٹھا۔ وہ غلام دیگر اور اس میں جو دوسرا غلام، دریا کو ندیدہ بود نہیں دیکھا تھا، اس نے دریا کو، دوسرے غلام جو ہے وہ دریا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی اور کشتی کی جو بھی مشقت ہے، تکلیف ہے، نیازمودہ، وہ نہیں آزمایا تھا، اسے مطلب اس کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ گریہ و زاری، رونا دھونا آغاز نہاد، مطلب شروع کر دیا۔ لرزہ کپ کپی بر اندامش، اس کے جسم پر افتاد، یعنی گر گیا، مطلب کپ کپی اس کی جسم جو ہے کانپنے لگا، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملک را عیش، بادشاہ کا جو عیش تھا، بادشاہ کی جو خوشی تھی، از او، اس سے منغص بود، مقدر ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی۔ تو بادشاہ کی جو خوشی تھی اس سے وہ خوشی جو ہے کیا ہے، خراب ہو گئی۔ ملک را عیش، یعنی بادشاہ کی خوشی، از او، اس سے منغص، کیا ہو گئی، منغص بود، بیکار ہو گئی، خراب ہو گئی۔ کہ طبع نازک، یعنی نازک طبیعت، تحمل، یعنی برداشت، امثال ای صورت، یعنی اس طرح کی صورتوں کو برداشت نابندد نہیں کرتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح کی صورت کو جو ہے
مطلب نازک طبیعت جو ہے برداشت نہیں کرتی ہے۔ چارہ ندانستن، تو چارہ بولے تو کوئی بھی چارہ ندانستن، بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ اسے خاموش کرائے، وہ کوئی بھی چارہ یا کوئی بھی طریقہ نہیں جانتا تھا۔ حکیم، ایک حکیم درآ کشتی بود، اس کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، بادشاہ کو کہا، اگر فرما دہی، اگر آپ فرما دے، او را اس کو بطریقے، ایک طریقہ سے خاموش گردانم، میں خاموش کر دوں گا۔ اگر آپ فرما دے تو میں اسے ایک طریقہ سے کیا ہے، خاموش کر دوں گا، سمجھے۔ گفت، تو بادشاہ نے کہا، غایت لطف، ایک لطف کی غایت، ایک مہربانی کی غایت، و کرم باشد، آپ پر مہربانی اور کرم ہوگا۔ فرمود، تو وہ حکیم نے کہا، تا غلام را، غلام کو بدریا، دریا میں انداختن، ڈالے، تو غلام کو دریا میں ڈالا جائے۔ چند نوبتے غوطہ، تو چند کچھ نوبتے غوطہ یعنی کئی غوطہ خورد اس نے کھایا، اس نے چند غوطہ کھایا۔ ازاں پس، اس کے بعد، پس مویش، اس کے بال کو گرفتن، پکڑا، گرفتن او، اس کے بال کو پکڑا، وہ پیش کشتی، اور کشتی کے سامنے، آوردند، اس کو لایا گیا، وہ بدودست، اور اس کے ہاتھ در سکان کشتی، کشتی کا پچھلا حصہ سے آویخت، لٹکایا۔ چوں جب برآمد، باہر آیا، بگوشہ، ایک گوشہ میں، بنشست، وہ کیا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ تو جب مطلب وہ باہر آیا، دیکھیے، وہ پیش کشتی، کشتی کے سامنے، آوردند، لایا گیا، وہ بدست، اور اس کے ہاتھ کو، در سکان، مطلب کشتی کے پچھلے حصہ میں، در سکان کشتی، کشتی کے پچھلے حصہ میں، آویخت، لٹکایا گیا۔ چوں جب برآمد، وہ باہر آیا، بگوشہ، ایک گوشہ میں، بنشست، وہ بیٹھا، وہ قرار یافت، اور اسے سکون آیا، اسے سکون ملا۔ ملک را، بادشاہ کو عجب آمد، یعنی بادشاہ بہت تعجب ہوا اور بہت خوش بھی ہوا۔ اوکے، قرار یافت کا معنی کیا ہے؟ قرار یافت بولے تو آرام پایا، تو ملک را، بادشاہ کو عجب آمد یا عجب آمد، خوشی ہوئی، پرسید، اور پوچھا کہ حکمت چے بود، کہ کیا حکمت تھی، کیا حکمت تھی کہ تو نے اس کو کیا ہے، خاموش کرا دی۔ تو گفت، تو اس نے کہا، از اول، شروع سے، محنت غرق، ڈوبنے کی جو تکلیف ہے، شدر ندیدہ، اس نے ڈوبنے کی جو تکلیف ہے، جو مشقت ہے، وہ نہیں دیکھا تھا، شروع سے ہی ڈوبنے کی جو بھی تکلیف ہے، مشقت ہے، وہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی، اور کشتی کی جو سلامتی ہے، جو بھی سیفٹی ہے، نہ دانستہ، وہ نہیں جانتا۔ تو کشتی کی جو سلامتی ہے، کشتی کی جو سیفٹی، وہ نہیں جانتا۔ ہم چنی، اسی لیے، قدر عافیت کی قدر کسے داند، کہ وہ شخص دانت، جانتا ہے، تو وہ شخص عافیت کی قدر جانتا ہے، کہ مصیبت گرفتار آیت، جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہے۔ تو جو شخص مصیبت میں گرفتار ہوا ہے، وہی شخص جو ہے عافیت کی قدر اور مطلب اس کی اپریشیشن کو جانتا ہے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔